لینا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم۔ تو میں آپ سے معافی چاہتے ہوئے کیا ایک سوال کر سکتا ہوں کہ ہماری دینی زندگی نے کیا غلطی کی ہے کہ ہم اس میں سدھار کے لیے تیار نہیں، ہم اس کی چھت صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی کھڑکیاں صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں، اس میں روشنی کا انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس راستے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس راستے سے ہمیں بارہا ٹھوکر لگی، بارہا کانٹے چبھے، بارہا ہمارا سر ٹوٹا، بارہا پیر ٹوٹے اور ہڈیاں ٹوٹیں۔ اس راستے کو ہم نے ہمیشہ بدلا، اس پتھر کو ہم نے راستے سے ہٹایا، اس کانٹے کو راستے سے ہٹایا، اس درخت کو ہم نے کاٹ دیا، اس جھاڑی کو ہم نے الگ کر دیا، اور ہم نے دریا کے طرز پر زندگی نہیں گزاری ہے، ہم نے گھاس اور پیڑوں کے طریقے پر زندگی نہیں گزاری ہے کہ کیمیاوی اصولوں کے مطابق زندگی خود بڑھ رہی ہے ان کی۔ یہ زندگی خدائی اصولوں کے تحت ہے، خدائی اصولوں کے مطابق اس زندگی کو ہمیں لانا ہے۔ اسی طرح سے سدھار ہماری ایمانی زندگی میں، ہماری اسلامی زندگی میں، ہماری اخلاقی زندگی میں، ہماری سیرت اور اخلاق کی زندگی کے اندر یہی سدھار آنا ہے۔ دیوبند کے قریب ایک قصبہ ہے، اس قصبے میں ایک بار جانا ہوا تو جیسے کہ کچھ میزبان آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو ان سے پوچھا ہم نے کہ حضور آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام ہے مشرک۔ یہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، باخدا کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ناموں کی حد تک بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمارے اندر ابھی اندھیرا موجود ہے۔ وہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم ابھی اس قدر اس پیمانے پر نہیں آئے ہیں کہ جس پر ہماری اسلامی زندگی مطالبہ کرتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مشرک نام کیوں رکھا تم نے؟ چھوٹے کاف سے اس کے معنی تو بہت غلط ہیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، تو والدہ سے کہنے لگے کہ یہ جو بچہ ہے، جب بچہ پیدا ہوا اس کا قرآن کریم کی آیت کے نام پر نام رکھیں گے۔ تو صبح کی نماز میں ویل للمشرکین، امام صاحب کے زبان سے یہ جملہ ادا ہو رہا تھا، تو یہ مسجد میں داخل ہوئے اور بے پڑھے لکھے آدمی تھے، تو ان کو ایک لفظ یاد رہا مشرک، تو انہوں نے کہا کہ اس بیٹے کا نام رکھنا ہے ہمیں مشرک۔ دیکھیے ایک بڑے کاف کے معنی سے مشرک جو آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں چمکدار، لیکن چھوٹے کاف سے جو مشرک آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا یہ نام ہے اس کو بدلیے۔ کہا کہ اب میری عمر 60 سال ہے، اس نام کو کیسے بدلیں گے؟ بہت سارے نام اچھے ہوتے ہیں، ہم ان کو بگاڑ دیتے ہیں، بتائیے یعنی زندگی میں آتا کہ نہیں؟ اور بہت سارے اچھے نام ہوتے ہیں، ہم ان ناموں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں کہ اچھا نام رکھ کر ان ناموں کے پیچھے جو زندگی کا ایک منظر ہے وہ انتہائی بھیانک ہے اور انتہائی تاریک ہوتا ہے۔ تو ایک تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ خود تنہائی میں بیٹھ کے کسی وقت اطمینان سے جائزہ لیں ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کے ارشادات مبارکہ کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق کیا چیزیں کھری اترتی ہیں اور کیا چیزیں اس زندگی میں سے ہمیں الگ کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر یہ قدم آپ کو اٹھائیں گے، آپ یہ قدم نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، اور اگر ہم اس چیز کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کی یہ اسلامی زندگی کی عمارت ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ ٹائم کیا ہوگا؟ کتنا ٹائم؟ تو اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مختصر سا جملہ ہے، ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وَمِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ۔ ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے،
تو اسلام آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان لایانی باتوں کو چھوڑے. تو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتائیں، لیکن ہمارے عقیدے میں اور اعمال کے اندر جو لایانی چیزیں ہیں ان کو الگ کیجیے. میں نے ایک ڈاکٹر سے ایک بار یہ پوچھا تھا، میں نے کہا یہ بیکٹیریا کیسے ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے جراثیم پھیلتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان کی لاپرواہی سے پھیلتے ہیں، اگنورینس. میں اس کو ایک ہی نام دے سکتا ہوں، یہ ہماری غفلت ہے بھائیوں، غفلت ہے. اور لوگوں نے عمارتیں ایسی بنائی ہیں کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں شاید تو عمارتیں ٹوٹیں، ہتھوڑا ان عمارتوں کو نہیں توڑ سکتا. اسلامی زندگی کی عمارت کو اتنی مضبوط سی بنائیے اور اس کے اندر ذرا خوبصورتی پیدا کیجیے. خوبصورتی کیا ہے؟ بس ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں میں، کہ بنے رہتے ہیں راستے میں ہاتھ دھونے کے لیے، اور جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی کا جو پریشر اوپر کی طرف رہتا ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے. ایک بالکل کامن سی چیز ہے، کامن سینس ہے کہ اوپر سے آپ دیکھیں گے تو پریشر بہت ہوتا ہے اس کا، لیکن جب آپ نیچے 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 چلے جائیں گے تو اس کا پریشر بہت کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسلام جہاں سے نکلا وہاں سے اس کا پریشر بہت زبردست رہا، اور پھر جس وقت ایران، افغانستان، ہندوستان، ایران، توران میں جس کی نہریں نکلتی چلی گئیں تو پریشر کمزور ہوتا چلا گیا. مطلب ایک سائنٹیفک چیز ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اور جوں آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا تو بہت زیادہ پریشر میں کمی آتی گئی. تو اس پر ہم نے ایک ظلم اور کیا. ایک تو پریشر کم ہوتا چلا گیا تھا، دوسرے ہم نے اس کی نہریں جو نکالی وہ مٹی والی زمین میں سے نکالی. اب اس میں سے کہیں سے لال مٹی ساتھ مل کے آ رہی ہے، کہیں سے کالی مٹی آ رہی ہے، کہیں سے پیلی مٹی آ رہی ہے، اور کسی جگہ میں گرد و غبار ہے وہاں سے گرد و غبار ساتھ میں لگا ہوا آ رہا ہے، کسی جگہ میں کانٹے ہیں تو وہ کانٹے ساتھ میں آ رہا ہے. میری اس مثال پر ذرا آپ غور کریں گے گھر پر جا کر. ایک صاحب ہاتھ دھو رہے ہیں تو انہوں نے بالکل جہاں پریشر ہے وہاں پر ہاتھ رکھا ہے، تو آپ بتائیں گے چھینٹے جائیں گے دوسرے کے کپڑوں پر کے نہیں؟ اور ایک بالکل نیچے ہاتھ رکھتا ہے ایک شخص، وہاں پریشر اس کا کمزور ہو جاتا ہے، وہاں کسی پر چھینٹے نہیں جاتے. انسان پر خود ہی آتے، انسان پر خود ہی چھینٹے آتے. ان چھینٹوں سے